حسن نثار آفیشیل چینل میں ابن صحرا آپ کے ساتھ ہے۔ پروگرام بیلی پور کے مہمان میں آج ہمارے مہمان ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کی پیدائش کہاں کی ہے اور بچپن کہاں گزرا آپ کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں اپنے محبوب ترین شخصیت حسن بھائی کو سلام پیش کروں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ میں ایسے عام انٹرویو نہیں دیتا، جی بالکل ہی زیرو ہے، جی بالکل، لیکن حسن بھائی کا نام سن کر میں نے ہتھیار ڈال دیے کہ ان کی عقیدت، محبت، سچائی، صاف گوئی، شجاعت، دیانت، بطولت، جتنے بھی الفاظ لاؤں وہ تھوڑے ہیں۔ وہ بھی آپ سے عشق کرتے ہیں۔ تو باقی انسان کمیوں کا پتلا ہے، لیکن بہت ہی پیارے انسان ہے، اس لیے میں آپ کو یہ تھوڑا ٹائم دے رہا ہوں۔ جی ہماری خوش قسمتی ہے۔ میرا تعلق راجپوت گھرانے سے ہے، راجپوت چوہان، اور ہم دریائے راوی کے کنارے ہمارا قدیم گاؤں ہے، کئی سو سال پرانا۔ تو ذمہ دار فیملی ہے ہم وہاں علاقے کے، با اثر فیملی میں اللہ نے مجھے پیدا کیا، اس کا فضل ہے، وہ کسی کچے کوٹھے میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اس نے کرم کیا، شروع سے آنکھ کھولی تو ایک اچھے خوشحال گھرانے کا ماحول دیکھا، نوکر چاکر سب کچھ اس مالک کا کرم و احسان ہے۔ تو ایک قدیم قصبہ ہے تلمبا، جی اس میں سکندر کی ملتان پہ اٹیک کرنے سے پہلے اس کا سٹے یہاں ثابت ہے، اور پھر محمود غزنوی کا ملتان پر حملہ کرنے سے پہلے یہاں پر سٹے ثابت ہے، اور امیر تیمور کا تلمبے کو تاراج کرنا، تباہ کرنا ثابت ہے۔ یہ بہت قدیم قبل مسیح کی تہذیب ہے۔ جی تو وہ میرا علاقہ ہے، وہیں میرا جنم ہوا 23 جون 1953 کو۔ بچپن ایسا ہے کہ 11 سال تک تو گاؤں میں ہی رہے، پرائمری اسکول تک۔ تو 11 سال کے بعد میرے والد رحمۃ اللہ علیہ، والدہ چاہتی تھیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں ڈاکٹر بنوں، تو انہوں نے سینٹرل ماڈل اسکول میں میرا ٹیسٹ کروایا، اچھا ٹیسٹ دلوایا، تو میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت وہ اسکول اتنے اسٹینڈرڈ کا تھا کہ پورے پنجاب میں اس کے مقابلے کا اسکول کوئی نہیں تھا، اور وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی تھی، جو میرٹ پہ آ گیا الا کوئی بڑی سفارش ہو۔ تو وہاں میں اپیئر ہوا تو میں نے ٹیسٹ کلیئر کر لیا، تو پھر 11 سال سے آن ورڈ 18 سال تک، 19 سال تک میں وہاں رہا، سینٹرل ماڈل اسکول میں میٹرک کیا، پھر گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی کیا۔ تو میرا بچپن تو یہاں گزرا ہے۔ پھر اس کے بعد میں تبلیغ میں لگ گیا، تو اس کی چکی میں پسا، وہ ایک اور دنیا تھی، یہ اور دنیا تھی، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ بچپن کی شرارتوں کے حوالے سے کوئی بات کریں؟ جی میں نے بہت مار کھائی ہے ماں باپ سے بھی اور استادوں سے بھی، کہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو زبردستی پڑھا رہے تھے، تو میں کلاس کے اندر بھی کتاب کے اندر ناول رکھ کے پڑھتا تھا، ابن صفی کے، رضیہ بٹ کے، میں یہ ناول پڑھتا رہتا تھا، تو مجھے مار بڑی پڑی ہے۔ تو شرارتوں سے بھرپور تھی میری لائف، لیکن ایک بڑی شرارت کہ میں نے اپنے ہاسٹل میں کھانے میں جمال گوٹا ڈال دیا، اچھا، بڑی دیگ میں۔ تو 60-70 لڑکے تھے ہاسٹل کے، ان کو جو ڈائریا لگا اور ایسی تباہی مچی کہ وہ لائنیں لگ گئیں بیچاروں کے، اس وقت گندے گندے ٹوائلٹ ہوتے تھے۔ اچھا، تو وہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے، بس اس کا اشارہ کر دیا ہے، پھر اس پر بھی
ٹھیک ہے، گوشت مالی ہوئی. اچھا، بچپن کے دوست ہیں آپ کے؟ ہاں جی، پرائمری تو میں نے وہیں کی تھی. اور اس وقت کے جو میرے دوست ہیں وہ دیہاتوں کے لڑکے تھے. ان میں کچھ تو میرے گاؤں کے ہی تھے، ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. ہمارے لوہار ہیں، ہمارے ماچھی ہیں جو ہمارا کام کرتے ہیں. قدیم ذمہ داروں میں یہ چلتا ہے نا بھائی، ہمارا لوہار، ہمارا ماچھی، ہمارا نائی، ہمارا ڈھول بجانے والا، اس کو ہم پرائی کہتے ہیں. یہ سارے نسل در نسل چلتے تھے. تو وہ گاؤں میں ہی ہیں. اور اس اسکول کے جو میرے کالج کے دوست ہیں ان میں میری لائن بدل گئی تو کم ہی ملتے ہیں. جو ملتے ہیں اچھی طرح یاد ہیں. اچھا، انہیں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے طارق جمیل اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب میں؟ وہ میرا بڑا اب ادب کرتے ہیں. میں ان سے کہتا بھی ہوں کہ مجھے تم طارق جمیل ہی کہا کرو. میں اوروں کے لیے تو ہوں مولانا طارق جمیل، لیکن ہمارا بچپن کٹھے گزرا ہے، شرارتیں کرتے ہوئے، مار کھاتے ہوئے. تو یہ جمال گوٹا جو ڈالا تھا اس میں وہ میرے شریک تھے. یعنی ایک لے کر آیا تھا، ایک نے رگڑا تھا. کلاس سے بھاگ کے آنا تھا نا، تو سارے کام تقسیم میرے ذمہ. آخری خطرناک کام تھا جا کے ڈال دینا. یعنی وہ شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی. بہت اچھی دوستی ہے، بڑا اچھا تعلق ہے. میں نے اپنے دوست بھلائے نہیں. واہ. جو زندہ ہیں ان کا پیچھا کرتا رہتا ہوں، خود فون کرتا ہوں، حال پوچھتا ہوں، بلاتا ہوں. ابھی بھی کل پرسوں میرے پاس آ رہے ہیں میرے اسکول کے ساتھی. اچھا. اور جو مر گئے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں بلا ناغہ. کوئی دن ناغہ نہیں ان کے لیے ایصال ثواب کا. سبحان اللہ. یعنی آپ کی شکل میں ان کے لیے صدقہ جاریہ جی اللہ نے. میں نے بلایا. بعض دوست مجھے نہیں ملے تو میں نے بیت اللہ کے سامنے کئی سال کھڑے ہو کے دعا کی، یا اللہ زندہ ہیں تو ملاقات کرا دے، پھر پاس آ گئے تو انہیں معاف کر دے. تو انہوں سے کئی مجھے اللہ نے ملا دی، بالکل ایک اتفاقی حادثہ کے طور پر اللہ نے میری ان کی ملاقات کروائی. میں نے ان کو ڈھونڈا، ان سے ملا. مولانا صاحب، رومانس کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے؟ آپ رومانٹک ہیں؟ ہر انسان ہوتا ہے. ہر جذبہ محبت جی ہر انسان میں ہے. جذبہ نفرت ہر انسان میں ہے. جب آگے وہ حص لطیف تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ انسان کے احساسات، جذبات اور ہوتے ہیں دوسروں کی نسبت. وہ جلدی چیزوں کو محسوس کرتا ہے، تھوڑے سے واقعے سے زیادہ اثر لیتا ہے. پھر کبھی وہ شاعری میں نکلتا ہے، کبھی قلم میں نکلتا ہے، کبھی تحریر میں نکلتا ہے، کبھی تقریر میں نکلتا ہے، کبھی فزیکل لائف میں وہ جذبہ نکلتا ہے. سبحان اللہ. تو رومانٹک تو دنیا کا ہر انسان ہے. جنگل افریقہ کے جنگل میں رہنے والا ہو یا وہ واشنگٹن میں رہنے والا ہو، اس سے کوئی انسان خالی ہی نہیں کہ جذبہ محبت کے بغیر تو زندگی ایک پتھر کی مورتی ہے، اس میں کیا خوبصورتی. اور رومانس کو ہم لیتے ہیں صرف عورت سے عشق کو. صحیح. یہ ایسی بات نہیں ہے. میں تو میرے اندر یہ جذبہ بہت زیادہ ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے پوری 2 دفعہ ایسے گھوما ہوں یوں، یا راؤنڈ دا کلاک اس طرح اللہ نے مجھے گھمایا دنیا ساری. تو کوئی منظر آ جاتا میں گاڑی رکوا دیتا اور باہر نکل کے کھڑا ہو کے اس کو بس ایسے دیکھتا رہتا تھا. چودھویں کا چاند ہوتا. ہمارے گاؤں میں بڑے گھر ہیں تو صحن میں بیٹھے ہوئے میں اس کو ایسے کر کے دیکھتا رہتا ہوں. اور مجھے خود میں نہیں پتا ہوتا میں اس سے کیا باتیں کر رہا ہوں. تاروں سے کر رہے ہیں باتیں تو لیکن شکر ہے اللہ کا. اور ہر خوبصورت چیز آدمی کو اٹریکٹ کرے، یہ رومانس ہے. اور ایک دنیا پھر کر میں نے ایک فرق دیکھا جو
آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ کوئی کتابی چیز نہیں ہے، میرا تجربہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. دنیا میں جتنی جاندار مخلوق ہے، ایون کہ درخت بھی، اس میں نر زیادہ خوبصورت ہے، مادہ کم خوبصورت. واہ. اب مورنی کو دیکھو کیسی بھیڑی سی کوڑی سی ہوتی ہے، اور مور کو دیکھیں کیسے پر پھیلاتا ہے. پھر ہم بچپن میں والد صاحب گھوڑے گھوڑیاں رکھتے تھے، تو گھوڑے کا ایسے سینہ ہوتا تھا اور گھوڑیاں اس کے سامنے ایسے. شیر، شیر اور شیرنی کو دیکھیں. اب اس کو پھیلا دیں. میں تو بہت مرغا اور مرغی کو دیکھ لیں کہ پوری کائنات میں واہ جو نر ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بات کی. جو مادہ ہے وہ اس کے سامنے بہت ماٹھی ہے. انسان میں اس کا الٹ ہے، اس میں مادہ عورت انتہائی خوبصورت ہے اور مرد اس کے مقابلے میں ماٹھا ہے. وہ اس قدر حسین نہیں ہے جتنا عورت ہے. اس لیے عورت پہ جتنی شاعری کی ہے شاعروں نے، وہ مردوں پہ نہیں کی. مردوں پہ نہیں کی. اور ہماری سرائکی میں تو شاعری میں جو شاعر ہوتا ہے عورت بن کے شاعری کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ جو جذبات عورت میں ہوتے ہیں وہ مرد میں ہو ہی نہیں سکتے. مرد کا عشق حلال کے طور پر بھی 4 حصوں میں تقسیم ہو سکتا ہے، 4 بیویاں. جی بالکل. اور بیوی کا تو ایک ہی ہوتا ہے. واہ واہ. تو اس کا عشق تقسیم نہیں ہوتا. واہ واہ. اور مرد کا عشق 4 حصوں میں شرع نے تقسیم کیا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے عورت میں رومانس بھی زیادہ ہے. پوری کائنات کی ماداؤں میں انتہائی حسین. میرے گھر میں 2 پودے لگے ہوئے ہیں کھجور کے، ایک نر ہے ایک مادہ ہے. اچھا. وہ ایسا لگتا ہے جیسے شیر کھڑا ہوا نر. وہ پھل نہیں لیتا، وہ پولینیشن کے کام آتا ہے. صحیح. ہوا چلتی ہے تو اس کا بور اڑ کے ساتھ والی مادہ کھجور پر پہنچتا ہے. وہ اس سے چھوٹے قد کی ہے اور پھر وہ پھل سے لد جاتی ہے. بالکل. واہ. تو جتنے بھی درختوں میں بھی میں نے دیکھا، جن درختوں میں نر مادہ کا کانسیپٹ کافی واضح اور کلیئر ہے، جی، وہ نر بڑے خوبصورت ہیں اور مادہ اتنی نہیں ہے. میرا یہ تجربہ ہو سکتا غلط بھی ہو، کوئی آسمانی بات تو ہے نہیں. ایک مسافر صحرا نورد کی بات ہے. تم ابن صحرا ہو، میں صحرا نورد ہوں. فرق یہ ہے کہ تم نے صحرائی کی ہی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں صحرائی کیا ہوتی ہے. اور میں خاک چھان 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 پھرتے ہیں خار میر کوئی پوچھتا پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی.